موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سکندر اعظم کا معنی سب سے بڑا فاتح یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سکندر اعظم کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یقیناً مقدونیہ کے الیگزینڈر دی گریٹ کا تصور آتا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکندر اعظم کہلانے کا حقدار اصل میں کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ ناظرین، مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، اور پھر وہ مصر پہنچا، اور پھر ہندوستان آیا، اور ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، اور پھر مکران سے ہوتے ہوئے واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، عظیم فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ ناظرین، آپ سوچئے اور موازنہ کیجئے کہ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی تھی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت میسر تھی۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے تاج و تخت پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے جوان ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے 10 سالوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ ناظرین، آج سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو سلطنت حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں تو اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے ہمس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام اور کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے دنیا کو وہ نظام دیے جو آج تک پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں۔ آپ نے سن ہجری کا اجرا کیا، آپ نے جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں ہوتے تھے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔
سفر کے دوران جہاں نیند آتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ ناظرین کرام، شہادت کے وقت آپ مقروض تھے، لہٰذا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا حضرت عمر کو بھگتنا ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر موازنہ کریں تو الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے سامنے ایسے ہی دکھائی دے گا جیسے پہاڑ کے سامنے ایک معمولی کنکر ہوتا ہے، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال کے بعد ختم ہو چکی تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جس علاقے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، کسی معذور، کسی بیوہ عورت یا بے آسرا کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو گریڈ تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھا۔ جی ہاں، ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جن کا نام سن کر پورا عالم کفر کانپتا تھا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔